جی ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے جنگوں کی ایک ایمان افروز داستان۔ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ میں بعد میں تلوار آئی تو تاریخ نے اسے سیف اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اور یہ صحابی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عظیم جرنیل اور ایک بے مثال سپاہی، اور اسلام کے سب سے بڑے فوجی دماغوں میں سے ایک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ بنو مخزوم جنگ، گھڑ سواری اور قیادت میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے، نیزے اور تلوار کے بچپن ہی سے ماہر تھے۔ عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو مانتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصے لیتے رہے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جب جنگ احد کا وقت آیا، جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کفار کی فوج میں موجود تھے۔ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جرنیل کی طرح اس موقع کو پہچانا، گھڑ سوار دستہ لے کر چپکے سے حملہ کر دیا، جس سے پوری جنگ کا پانسا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ دیا۔ یہ حملہ عسکری لحاظ سے کافی شاندار تھا، مگر بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک ایسا سوال پیدا ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہوتے تو اللہ انہیں بار بار بچاتا کیوں؟ یہی سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف لے آیا۔ سن 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کا رخ کیا، اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمیں دے دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، خالد بن ولید اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے، اسی دن سے وہ سیف اللہ کہلائے۔ اور پھر ایک دن جنگ موت میں سیف اللہ کا ظہور ہوا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ میں امر کر دیا۔ مسلمانوں کی فوج صرف 3000 تھی اور رومی فوج 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اب تمام مسلمانوں کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر جمی ہوئی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی اور فوج کی تربیت بدلی۔ رات کو اگلے پچھلے سارے فوج کے دستے بدل دیے تاکہ دشمن کو لگے کہ نئی فوج آ گئی ہے۔ پھر ایک شاندار حکمت عملی سے مسلمان اپنی فوج کو بحفاظت واپس لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار بن گیا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے جسم پر 90 زخم آئے اور 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ فتح مکہ کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں بازو کی قیادت دی گئی۔ چند شر پسندوں نے حملہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خون ریزی سے بری ہوں۔
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا، فوراً وضاحت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نیت کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیا، اور یہ ان کی عاجزی کی عظیم مثال ہے۔ اور جب جنگ حنین اور طائف کا وقت آیا، جنگ حنین میں مسلمان ابتدا میں گھبرا گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور میدان نہیں چھوڑا، اور بعد میں طائف کے محاصرے میں بھی سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ یرموک مسلمانوں کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ یہ جنگ رومی سلطنت کے خلاف تھی اور مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی اور رومی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑ سوار دستوں کو بجلی کی طرح حرکت دی، دشمن کی صفیں توڑ دیں اور ایک ہی دن میں کئی بار محاذ بدلا، اور یہ جنگ فوجی تاریخ میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ رومی کمانڈر چیخ اٹھا کہ ہم انسانوں سے نہیں لڑ رہے، ہم شیطانوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور عاجزی کی بات کی جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر فرمایا، میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں، عہدے کے لیے نہیں لڑتا، اور ایک عام سپاہی کی طرح جنگ کرتے رہے۔ اپنی زندگی میں اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر وفات پا گئے، اور آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے اور موت بستر پر آئی، کاش میں بھی شہید ہوتا، مگر اللہ نے انہیں زندہ شہادت عطا کی۔ اس کہانی سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے، اسلام طاقت نہیں اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ اصل بہادری اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اور عہدہ نہیں نیت اہم ہے۔ تو پیارے بھائی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔